لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. معزز محترم علماء کرام، دینی اور اسلامی بھائی، پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے اس علاقے میں میری پہلی حاضری ہے اور بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر اور اس پروگرام میں شریک ہو کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس پروگرام کو باعث رحمت بنا، ہمیں دین کی باتیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے. خوشگوار زندگی کے 10 رہنما اصول، اور 30 منٹ کے اندر اس کو ختم بھی کرنا ہے، مکمل بھی کرنا ہے. تو یہ بڑا مشکل عمل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں موضوع کو سمیٹ لوں اور اپنا خطاب مکمل کروں. آپ نے ایک دعائیہ نظم سنی ہوگی، اس موضوع سے متعلق چند مصرے سماعت فرمائیں. میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے. میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے. گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے. تڑپتا ہوں سسکتا ہوں میں دل کی بے قراری سے. ہدایت کا دیا دل میں جلا دے اپنی رحمت سے. کسی کو مجھ سے کوئی بھی بلا شکوہ
کے اس دور میں ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ دور میں 40 کی عمر کراس کرنے کے بعد انسان بہت ساری بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں 60 سال تک، 80 سال تک لوگ ایک دم جوان دکھتے تھے، بھرپور ان کے اندر طاقت ہوتی تھی، قوت ہوتی تھی، عزم ہوتا تھا، حوصلہ ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے انسان آج 50 سال کی عمر سے پہلے بوڑھا نظر آتا ہے؟ 50 سال سے پہلے انسان آج بہت زیادہ کمزور نظر آتا ہے۔ چند اسباب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس پورے موضوع کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی اس آیت کریمہ میں پیش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، ایمان لانے کے بعد جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے گارنٹی دی ہے، اللہ نے خوشخبری دی ہے، اللہ رب العالمین نے بشارت سنائی ہے، ایسے شخص کو ہم پاکیزہ زندگی نصیب کریں گے، سکون اور اطمینان کی زندگی نصیب کریں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال صالحہ کا بہترین سے بہترین بدلہ قیامت کے دن عطا کریں گے۔ تو یہی ایک آیت کریمہ کافی ہے، اس میں تمام چیزیں آ گئی۔ ایمان لا کر عمل صالح کرو، اللہ کو راضی کرنے والے کام، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ کے دل کو سکون اور قرار عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے خوشگوار زندگی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشگوار زندگی سے مراد ایسی زندگی ہے جس میں انسان کو اطمینان اور خوشی حاصل ہو۔ خوشگوار زندگی سے مراد ایسی زندگی ہے جس میں انسان اپنے جد و پیش کے موجودہ حالات سے مطمئن ہو اور اپنے دل کی گہرائیوں سے خوشی محسوس کرے۔ خوشگوار زندگی کا تعلق صرف مال و دولت کی فراوانی، معاشی خوشحالی اور دنیاوی اسباب سے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس کا تعلق ان باتوں اور ان اعمال سے ہوتا ہے جو انسان کے دل کو سکون بخشنے والے ہوتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کیسے ہم کو ملے گی؟ خوشگوار زندگی کے لیے میٹیریل کیا چاہیے؟ کوئی آدمی اس دنیا میں سکون کی، اطمینان کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو 4 نعمتیں چاہیے۔ کتنی نعمتیں چاہیے؟ 4 نعمتیں چاہیے۔ آج لوگ صرف دولت کو سمجھتے ہیں کہ دولت مل جائے، بیٹا سعودی چلا جائے، دبئی چلا جائے، قطر چلا جائے اور پیسہ جمع کر بھیجے، ہمیں زندگی کا قرار مل جائے گا۔ لیکن صرف پیسے سے زندگی کا قرار نہیں ملتا، صرف پیسے سے زندگی کا سکون نہیں ملتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کی 4 اہم بنیادیں ہیں، یاد رکھیے۔ ان 4 چیزوں کے بغیر کوئی کتنا بھی دولت والا ہو، کتنی بھی بڑی حکومت اور بادشاہت کا مالک ہو، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ نمبر 1، اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز نیک بیوی۔ نیک بیوی اگر نہ ہو، کتنی بھی دولت گھر کے اندر موجود ہو، باہر تو وہ خوش نظر آئے گا لیکن رات میں ڈرتا ہے، بستر پہ اس کو نیند نہیں آتی ہے۔ میاں بیوی کی ناچاتی کی وجہ سے اس کی زندگی کا سکون غائب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسری بنیادی چیز نیک بیوی ہے، اور تیسری بنیادی چیز نیک اولاد ہے۔ نیک بیوی نہیں ہوگی تو اولاد بھی نیک نہیں ہوگی، نیک اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم صرف نماز کو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، میری آنکھوں کا قرار نماز میں رکھا گیا ہے۔ لیکن سورہ فرقان میں رب العالمین نے 2 اور نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ہماری وہ دعا پڑھتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں کے ذریعہ، ہماری اولاد کے ذریعہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، واجعلنا للمتقين اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ جس کو نیک بیوی ملی نہیں، جس کو نیک بچے نہیں ملے، اس کی زندگی سے پوچھو اس کی زندگی میں کتنا تھا، کتنا سکون ہے۔ اور چوتھی چیز ضرورت ہر روزی، یہ بنیاد ہے، یہ میٹریل ہے۔ ابھی ایک بات آگے آئے گی۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادت کریں۔ نمبر 2 شادی کریں تو نیک عورت کا انتخاب کریں،
जैसे अल्लाह ने दुआ की थी, अल्लाह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी रब्बि हबली मिनस सालिहीन, और अल्लाह से हलाल रोजी मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़ा व क़न्नाहु अल्लाहु बिमा आता। वो शख्स कामयाब हो गया जो मुसलमान हो गया, ईमान वाला हो गया, उसको बराबर सराबर रोजी दी गई, ना कम किसी से मांगना ना पड़े और ना ज्यादा की बहुत ज्यादा गुमराह हो जाए, जरूरत भर रोजी, ये भी अल्लाह की नेमत है। और इस कायनात के अंदर इब्राहीम अल्लाह के खलील थे। अभी हमने उनकी सुन्नत के मुताबिक कुर्बानियां पेश की हैं। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बशारत सुनाई है, व आतैनाहु फिद दुनिया हसनह व इन्नहु फिल आखिरति मिनस सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया की भलाइयों से नवाज दिया था। दुनिया की बहुत सारी भलाइयां अल्लाह ने दी थी। 4 भलाइयों का तज़किरा तो रहमान बिन नासिर सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया है। वो 4 भलाइयां कौन सी हैं? नंबर 1 रिज़्क़न वासिआ, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुशादा रोज़ी दी थी। तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान बनकर आए, इतने मालदार थे, इतने खुशहाल थे कि अपने बछड़े को ज़बह करके खुशहाल रोज़ी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नेक बीवी से नवाजा था। हाजर जैसी नेक बीवी, सारा जैसी नेक बीवी अपने अल्लाह के घर के पास छोड़ा तो कहने लगी जाओ, अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह ने हमें यहाँ ठहराने का हुक्म दिया है। और नेक औलाद इस्माइल जैसी कि अल्लाह ने कहा अपने बेटे को ज़बह कर दो, ख्वाब दिखाया, इस्माइल ने सुना मेरे अब्बू को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मुझे ज़बह कर दे। कहा या अबती इफ़अल मा तुअमर। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अखलाक़न मर्ज़िया, चौथी बड़ी नेमत अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उम्दा अखलाक दिया। उम्दा अखलाक ऐसा अखलाक कि बाप घर से बेघर कर रहा है, बाप जो है संसार करने की धमकी दे रहा है, घर से भगा रहा है, ऐसे जो है जज्बाती बाप के सामने क्या कहते हैं, सलाम अलैकुम सास्तगफिरुल्लाह रब्बी, ऐ अब्बू जान आप पर सलामती हो। कितना जो है मुश्किल मरहला था, लेकिन कितना कंट्रोल था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। पहला उसूल क्या है, जो कि टाइम कम है इसलिए हम मुख्तसर में एक दलीलें पेश करेंगे। अब आप सोचेंगे पहला उसूल बनाना क्या,